اپنی ضرورت. مثلا ایک شرابی اگر دن بھر محنت کرنے کے بعد 300 روپے کماتا ہے تو 300 روپے میں پہلے ماں کی علاج کا فکر نہیں فکر کرتا. وہ بچوں کے فیس کی فکر نہیں کرتا, گھر کے راشن کی فکر نہیں کرتا, بلکہ 300 روپے ہاتھ لگے تو سب سے پہلے شراب پینے کا انتظام کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں بتائیے؟ سب سے پہلے شراب. تو آپ کو 6 مہینے تک فری فیسلٹیز دینے کے بعد 31 مارچ کے بعد جب لگام کسی جائے گی اور جب تمام چیزوں کے لیے الگ الگ چارجز لگائے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اتنے عادی ہو چکے ہوں گے کہ بنا اس کے آپ کا کام نہیں چل سکے گا. آپ دیکھیں ہمارے دادا کے پاس, نانا کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا, پھر بھی وہ کماتے تھے, خوشحال تھے, بیوی بچوں کے حق ادا کرتے تھے. آج ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ایک دن گھر سے نکلتے وقت اگر غلطی سے موبائل گھر میں رہ جائے تو ہم کتنی دور کیوں نہ چلے گئے اسے واپس لینے کے لیے گھر آتے ہیں. کیوں؟ اتنے عادی ہو گئے کہ ہم بنا موبائل کے ایک دن نہیں رہ سکتے. کل تک موبائل ہمارے پاس نہیں تھا تو کم سے کم 10 15 20 25 فون نمبر سمیت زبانی یاد ہوا کرتے تھے. اب ہمیں تو ایک نمبر بھی زبانی یاد نہیں رہتا. اتنا ڈیپینڈ ہو گئے, اتنا عادی ہو گئے کہ اب ہم کوئی نمبر یاد نہیں کرتے, بس بٹن دبائیں گے مل جائے گا. تو عادت ہو چکی ہے ان چیزوں کی, یوز ٹو ہو گئے. تو کل جب یہ فیسلٹیز ختم کی جائیں گی اور چارج کیا جائے گا, 1 GB لوگے 4G سپیڈ اس کا اتنا چارج, آپ کو 4G سپیڈ 2 GB اتنا چارج, 3 GB اتنا چارج, تو ہمیں اتنی لت لگ چکی ہوگی کہ ہم پھر اپنی سیلری میں سے, اپنی تنخواہ میں سے, اپنی محنت مشقت کی کمائی میں سے ایک اچھا خاصا شیئر جو ہے اس کمپنی کو دیں گے. اور جو کماتے دھماتے نہیں ہیں, خاص کر کے میری قوم کے جوان جو جینس ٹی شرٹ پہن کر صبح گھر سے نکل تو جاتے ہیں آوارہ گردیاں کرنے, اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ ہیں, ماں باپ کا ذرا بھی ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں. کل جب وہ ان تمام شوق کو پورا کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے ان کے پاس اگر کوئی انتظام نہ ہوگا تو اپنے باپ کی جیب سے پیسے چرائیں گے, اپنے ماں باپ کی بیماری کا واسطہ دے کر جھوٹ بول کر لوگوں سے قرض لیں گے, کسی کا موبائل چرائیں گے. اس طرح سے شوق و لت کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ تمام کام کرتے نظر آئیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو ان کا استعمال ہو, واٹس ایپ کا استعمال ہو, فیس بک کا استعمال ہو, آپ ان تمام چیزوں کا استعمال کرو. ہم بھی کرتے ہیں لیکن یاد رکھو آپ جو ہے اس کے عادی نہ بنو, اور ساتھ ہی آپ اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرو, آپ اسے نگیٹو وے میں استعمال مت کرو. اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے اس کو استعمال مت کرو. اپنی آنکھوں کے لذت کے لیے, اپنے دل کے مزے کے لیے, اپنی جوانی کے شوق کو پورا کرنے کے لیے, اپنے دوستوں میں تعریفیں کمانے کے لیے یقیناً آپ اس کا استعمال نہ کرو, بلکہ پازیٹیو وے میں استعمال کرو. آپ جاب سرچ کرنے کے لیے اس کا استعمال کرو, آپ گھر میں بچوں کے پروجیکٹ بنانے کے لیے اس کا استعمال کرو, آپ میپ سرچ کرنے کے لیے اس کا استعمال کرو, آپ اپنی ضروریات کے اعتبار سے اس کا استعمال کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ ایسا نشہ ہے آج ہماری قوم کا نوجوان رات بھر لگا رہتا ہے, اور ذرا سوچیں جو رات بھر ان چیزوں پہ لگا رہے گا کیا وہ دن بھر کاموں میں کانسنٹریٹ کر سکتا ہے؟ میں خود آپ سے کہتا ہوں رات کی نیند ہوتی ہے. اگر رات کی نیند ڈسٹرب ہو جائے, آپ 3 دن بھی سو لیں وہ رات کی نیند پوری نہیں ہوتی. اب جب ہمارا جوان بچہ پوری رات اس پر لگا رہے گا, پڑھائی میں کانسنٹریٹ کر سکتا ہے, نوکری پر کانسنٹریٹ کر سکتا ہے, ماں باپ کے حق ادا کر سکتا ہے, کیا بتاؤ جاب کے لیے محنت کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور صرف اتنا نہیں بلکہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے دن بھر سر میں درد بھی ہوتا ہے, جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے, کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور آج کا جوان جو رات بھر فیس بک, ٹویٹر اور واٹس ایپ پر لگا رہتا ہے, پوری ذمہ داری سے کہوں گا وہ بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا نظر آنے لگ جائے گا. ان چیزوں کے ذریعے بظاہر وقتی لذت تو مل جاتی ہے, چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے.
جوانی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے، تو اس نشے کو اپنے گھر سے نکالو، اس نشے کو اپنی زندگی سے نکالو۔ غیر کرے تو کرے، اے مسلمانوں کوئی سونے کی چھری لا کر دے دے گا مفت میں تو کیا خودکشی کر لو گے، اپنے پیٹ میں مار لو گے؟ تو دینے والے نے مفت میں دے تو دیا ہے، آپ استعمال کرو نہ لو ہم نہیں کہتے، بلکہ پازیٹیو وے میں استعمال کرو اور اس کے عادی نہ بنو۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔